اور یہ پودا اکثر جو ریت کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ کو اگا ہوا نظر آئے گا۔ ہاتھ کی ہتھیلیوں میں، پاؤں کے تلووں میں اور پوری ٹانگوں میں، رانوں میں ایک عجیب سی جلن کا احساس ہوتا ہے ان لوگوں کو۔ آج میں آپ کو اس بوٹی کے بارے میں بتاتا ہوں، ساتھ میں اس کا طریقہ استعمال بھی بتاؤں گا۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے ایک مشورہ دیا کہ آئندہ سے جب بھی آپ کسی شوگر کے مریض کے لیے دوائی تجویز کریں، السلام علیکم، شوگر اور اس کے علاج کی بات کرتے ہیں آج۔ اگر مسلسل کسی کے خون میں شوگر کی مقدار زیادہ ہو، جسے ہائپر گلائسیمیا کہتے ہیں، کسی کو شوگر کی بیماری اور اس کا شوگر لیول کنٹرول نہیں ہو رہا، آپ پہ شوگر کی دوائیاں مسلسل فیل ہو رہی ہیں، تو ایسے لوگوں میں کمپلیکیشنز شروع ہو جاتی ہیں۔ مثلاً ان کی نرو ڈیمیج شروع ہو جاتی ہے، جس کو پیریفرل نیوروپیتھی کہتے ہیں، یعنی ان کا اعصابی نظام ڈسٹروائے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو بینائی کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، گردے فیل ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ شوگر کی وجہ سے یہ کمپلیکیشنز کیوں پیدا ہوتی ہیں، ان کی کچھ وجوہات یہاں آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں۔ دراصل ٹائپ 2 شوگر کی بات ہو رہی ہے، ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس جس کو کہتے ہیں۔ اکثر مشاہدے میں آیا کہ اس کے لیے استعمال ہونے والی بہت ساری دوائیاں فیل ہو جاتی ہیں۔ اگر فیل نہ بھی ہوں تو شوگر کا جزوی کنٹرول آپ کو مہیا کرتی ہیں، زیادہ افیکٹو کنٹرول آپ کو اچیو نہیں ہو سکتا، تو اس وجہ سے پیشنٹ پریشان رہتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ان کو بدن میں کمزوری ہو رہی ہے، جسم میں درد رہتا ہے، ہاتھوں میں پیروں میں سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، ہاتھ کی ہتھیلیوں میں، پاؤں کے تلووں میں اور پوری ٹانگوں میں، رانوں میں ایک عجیب سی جلن کا احساس ہوتا ہے ان لوگوں کو۔ گھر کے کام نہیں ہو پاتے، نوکری کی ذمہ داریاں سر انجام نہیں دے سکتے۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے ایک مشورہ دیا کہ آئندہ سے جب بھی آپ کسی شوگر کے مریض کے لیے دوائی تجویز کریں تو ساتھ میں ایک دیسی بوٹی بھی ریکمینڈ کر دیں۔ کہتے ہیں آپ کے مریض آپ کو دعا دیں گے۔ اگلے وزٹ میں جب وہ نیکسٹ ٹائم مجھے ملنے آئے تو وہ بوٹی تحفتاً مجھے دے گئے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ یہ بوٹی پاکستان میں بآسانی مل جاتی ہے۔ میں نے اس بوٹی پر کچھ بنیادی تحقیق کی، کچھ لٹریچر دیکھا اس کے بارے میں، اس سے ریلیٹڈ کچھ سائنسی حوالے ڈھونڈے، اور پتہ یہ چلا کہ یہ انتہائی ایفیکٹو ہے۔ آج میں آپ کو اس بوٹی کے بارے میں بتاتا ہوں، ساتھ میں اس کا طریقہ استعمال بھی بتاؤں گا۔ میں نے اپنے جن مریضوں کو یہ بوٹی استعمال کروائی، یقین جانیے وہ حیران ہو گئے، اور ظاہر ہے میں خود بھی حیران ہوئے بغیر رہ نہ سکا۔ تو اس بوٹی کو دھماسا بوٹی کہتے ہیں، سرائکی یا پنجابی میں اس کو دھما کہتے ہیں، اس کو باد آورد بھی بولا جاتا ہے۔ یہ کانٹوں بھرا چھوٹا سا ایک پودا ہوتا ہے، اور اس کو انگلش میں خراسان تھارن بھی کہتے ہیں، اور اس کا جو بوٹینیکل نیم ہے وہ فیگونیا ریبیکا ہے، یا اس کو فیگونیا انڈیکا بھی کہتے ہیں۔ یہ پودا اکثر زمین پر بچھا ہوا ہوتا ہے، کانٹوں سے بھرپور ہوتا ہے، اور لگتا ہے ایسا ہے جیسے اس کے اوپر کانٹے زیادہ ہوں اور پتے کم ہوں، اور جب آپ اس کو زمین سے نکالتے ہیں تو آپ کو محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے اس کی جڑ زمین میں کافی نیچے تک دھنسی ہوئی ہے۔ اس پودے کا جو ذائقہ ہے وہ قدرے تلخ ہوتا ہے، لیکن اس کی کوئی بو نہیں ہوتی۔ جب آپ اس کو پانی میں گھول کے پیتے ہیں تو اس کی سمیل نہیں آتی، تو ایک اچھی بات ہے۔ آپ نے اس پودے کو مکمل استعمال کرنا ہے، نہیں جڑ سے لے کر اوپر تک، پتوں تک، کانٹوں تک، جو بھی اس کے اوپر لگا ہوا ہے، ان سب کا جوشاندہ آپ نے بنانا ہے۔ ان سب پارٹس کی اپنی الگ میڈیسنل ویلیو ہے، اور ان سب کا اپنا ایک اینٹی ڈائبیٹک رول ہے، اور پودے کے سارے حصے اینٹی ڈائبیٹک ایفیکٹ کو ری انفورس کرتے ہیں۔ کبھی کبھار آپ کو اس کے اوپر کھلا ہوا پھول بھی نظر آئے گا جس کا جامنی کلر ہوتا ہے، اور یہ پودا اکثر جو ریت کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ کو اگا ہوا نظر آئے گا، ریگستانوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اس پودے کی پہچان نہیں رکھتے وہ ضرور ان علاقوں میں ٹہلتے ہوئے اس پودے کے قریب سے ضرور گزرے ہوں گے۔ یہ پورے کا پورا پودا اکثر پنساریوں کے پاس بھی دستیاب ہوتا ہے۔ یہ پودا افغانستان، پاکستان، انڈیا، عرب ممالک اور ساؤتھ افریقہ میں ہر طرف پایا جاتا ہے۔ یہ ریتلی زمینوں میں، ریگستانوں میں خضرا اگتا ہے۔ پہلے اس کی اوور آل افادیت آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد اس کے اینٹی ڈائبیٹک ایفیکٹس پہ بات کریں گے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ خون کو صاف کرتا ہے، خون سے ٹاکسنز کو نکالتا ہے، اور اگر کسی کو کلاٹنگ ایشوز ہیں، ان کو خون پتلا کرنے والی دوائیاں تجویز کی گئی ہیں، تو اس کے مقابلے میں وہ اس کا انتخاب کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تھرومبولیٹک ایفیکٹس کا حامل ہے، یہ کلاٹس کو توڑتا ہے، اس سے پسینہ کھل کر آتا ہے، اس لیے بخار کو کم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس کو بریسٹ کینسر کے خلیوں پر بھی ٹرائی کیا گیا، جی ہاں، یہ ریسرچ موجود ہے جس میں یہ دیکھا گیا کہ اس نے چھاتی کے کینسر کے خلیوں کو تباہ کیا۔ یہ جگر کی بیماریوں، حتیٰ کہ جگر کے جو وائرل انفیکشن ہے، وائرل ہیپیٹائٹس جس کو کہتے ہیں،
اس میں بھی اس کی ایفیکیسی دیکھی گئی ہے۔ دمہ یا ایستھما کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اس کا فائدہ دیکھا گیا، کیونکہ یہ پھیپھڑوں کے اندر کی سوزش کو کم کرتا ہے۔ اس کو ایکنی یا چہرے کے جو کیل مہاسے ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ چونکہ خون کو صاف کرتا ہے اس لیے اس کا اینٹی ایکنی ایفیکٹ کافی اچھا ہے۔ اور ایسے لوگ جن کے منہ کے چھالے بالکل ہیل نہ ہو رہے ہیں ان کو بھی یہ استعمال کروایا جاتا ہے، اور اس کے ایفیکٹس میں نے خود دیکھے ہیں۔ اور پھوڑے پھنسیوں کا علاج تو وائڈ اسپریڈ اس کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ایڈیشنلی ایک اور فائدہ اس سے آپ اچیو کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کی سٹریس اور انگزائٹی کو بھی کم کرتا ہے، ذہن کو ریلیکس کرتا ہے۔ یہ معدے کے لیے ٹھنڈی تاثیر رکھتا ہے، تو وہ لوگ جو معدے کی جلن کا شکار ہوتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو، ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ آپ کے کولیسٹرول لیولز کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے، جس سے آپ کا بلڈ پریشر بھی کم ہو جائے گا، کیونکہ اکثر لوگوں کا جو ریزسٹنٹ بلڈ پریشر ہوتا ہے جو بالکل کم نہیں ہو رہا ہوتا، اس کی ایک وجہ ہائی کولیسٹرول بھی ہوتا ہے۔ بیڈ کولیسٹرول کی بات ہو رہی ہے۔ خواتین کی ماہواری کے مسائل جن کو پی سی او ایس وغیرہ ہوتا ہے اس میں بھی اس کی ایفیکیسی دیکھی گئی ہے۔ اور آخر میں اس کے شوگر کے اندر فوائد دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ انسولین ریزسٹنس کو کم کرتی ہے، تو اس لیے یہ پی سی او ایس میں بھی افیکٹو ہے اور شوگر میں بھی افیکٹو ہے، کیونکہ پی سی او ایس میں بھی انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے خواتین میں۔ ایک ریسرچ میں یہ دیکھا گیا کہ شوگر لیول کو 43% تک نیچے لے آتا ہے۔ ایک انزائم جسے الفا گلوکوسائیڈیز کہتے ہیں یہ اس کو روکتا ہے، جس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی خوراک میں جو کاربز وغیرہ ہوتے ہیں وہ چھوٹے شوگرز میں تبدیل نہیں ہو سکتے، ایبزارب نہیں ہوتے پھر۔ اس کے علاوہ یہ آپ کی جو لبلبے کے سیلز ہیں، بیٹا سیلز، پینکریاٹک بیٹا سیلز جن کو کہتے ہیں، یہ ان کو سٹیمولیٹ کرتا ہے، وہاں سے انسولین نکال کے دیتا ہے آپ کو، اور یہ آپ کے انسولین بنانے والے بیٹا سیلز کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے، ان کو ڈیمیج سے بچاتا ہے۔ تو نہ صرف انسولین آپ کو بنا کے دے رہا ہے بلکہ آپ کے انسولین بنانے والے سیلز کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے کہ وہ ڈیمیج نہ ہو وقت کے ساتھ۔ یاد رہے کہ جو بیٹا سیلز ہیں اکثر شوگر کے مریضوں میں پارشلی یا فلی ڈیمیج ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ اب آتے ہیں کہ اس قہوہ کو بنانا کیسے ہے آپ نے۔ تو جیسے میں نے بتایا تھا کہ اس بوٹے کے سارے پارٹس آپ نے یوز کرنے ہیں۔ اس پودے کے ڈیفرنٹ پارٹس کو آپ کوٹ کر چھوٹا چھوٹا کر لیں۔ جب اس کے سارے یہ پارٹس نرم ہو جائیں تو اس کو پانی کے اندر اوور نائٹ بھگو دیں، کچن کے اندر رکھ لیں پانی، رات بھر اس کو پانی میں رہنے دیں۔ صبح اس پانی کو چھان کر ایک کپ میں ٹرانسفر کر دیں۔ اس کے اندر حسب ذائقہ تھوڑا سا شہد ملا سکتے ہیں کیونکہ اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کو ہلکی آنچ پہ 1 منٹ تک گرم کر کے اس قہوے کو آپ پی لیں۔ آپ اس کو 2-3 منٹ تک بھی گرم کر سکتے ہیں جیسے آپ پسند کریں۔ یاد رہے کہ شہد آپ نے پیور آرگینک استعمال کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ کو اس کا ذائقہ پسند نہ آئے، لیکن کچھ دنوں میں آپ عادی ہو جائیں گے اور اس کو پھر آسانی سے پی لیں گے۔ تو وہ لوگ جو پری ڈائبیٹکس ہیں، جن کو خطرہ ہے کہ ان کو شوگر ہونے والی ہے، یا جو فلی بلون ڈائبیٹکس ہیں جن کو بیماری لاحق ہے، میں سب کے لیے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ یہ قہوہ استعمال کریں، اپنی دوائیاں بھی ساتھ ساتھ استعمال کریں۔ آپ یقیناً اپنے اندر ایک ڈرامائی ایفیکٹ اس کا دیکھیں گے۔ یہ ویڈیو آپ اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، جو لوگ اس بیماری کا شکار ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور یوں ان سے دعائیں وصول کریں۔ دیکھنے اور سننے کے لیے بہت شکریہ۔ دوبارہ ملتے ہیں، فی امان اللہ۔